بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک دشمن سرگرمیوں اور بیرونی ایجنسیوں سے رقوم حاصل کرنے کے حوالے سے پی ٹی ایم کے خلاف ٹھوس شواہد کو جلد منظر عام پر لایا جائے گا تاکہ ان حقائق کے جھٹلانے کے لیے پی ٹی ایم مظلومیت کا جو کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اسے ناکام بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پی ٹی ایم سے جو 5 سوالات کیے ہیں، 2 روز گزرنے کے باوجود پی ٹی ایم ان کا جواب دینے سے قاصر ہے اور جواب دینے کی بجائے اس نے سوشل میڈیا پر زور و شور سے اپنی مظلومیت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد وائس آف امریکہ کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں منظور پشتین بھی ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر رہا اور الٹا اس نے سارا ملبہ پاکستانی میڈیا پر ڈال دیا کہ وہ تشدد فروغ دے رہا ہے، جبکہ علی وزیر اور محسن داوڑ نے میڈیا بریفنگ میں ان سوالات کے جوابات کی بجائے ایک کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر یہ باتیں درست ثابت ہو گئیں تو وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی ایم رہنماؤں کے اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے ہی جلد ملک دشمن تنظیم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ پی ٹی ایم کے خلاف ریاست مخالف سرگرمیوں اور رابطوں سے متعلق شواہد منظر عام پر لائے جا سکیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پی ٹی ایم کے غیر ملکی ایجنسیوں اور افراد سے رابطوں کے سلسلے میں پوچھے گئے اپنے 5 سوالات میں جن افراد کا ذکر کیا تھا ان میں ایک محمد اسماعیل یون کا نام بھی ہے۔ اسماعیل یون پشتو زبان کے ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں اور وہ ایک طویل عرصے سے بلوچ علیحدگی پسندوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کابل میں موجود ذرائع نے بتایا کہ اگرچہ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے کا سربراہ لندن میں پناہ لیے ہوئے ہے، تاہم بی ایل اے کی دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت کابل اور قندھار کے پوش علاقوں میں رہائش پذیر ہے اور انہیں را اور این ڈی ایس کی طرف سے نہ صرف مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی فیملیوں کے شاہانہ اخراجات بھی یہ دونوں ایجنسیاں برداشت کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خود کو بلوچ پشتون اتحاد کا علم بردار قرار دینے والا اسماعیل یون بلوچ علیحدگی پسندوں کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو پہلے ہی اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کر رہا تھا۔ گزشتہ برس این ڈی ایس نے اسے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کے انٹرویوز اور ٹاک شو کی بڑے پیمانے پر کوریج دینے کا اسائنمنٹ بھی دے دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد علی وزیر اور محسن داوڑ کی میڈیا بریفنگ بھی اس ٹی وی چینل نے براہ راست نشر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بلوچ علیحدگی پسندوں اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کی منظم کوریج کے لیے این ڈی ایس اور را نے اس چینل کو بھارت کے صف اول کے ٹی وی چینلز کے ساتھ الحاق کرا رکھا ہے۔ اس گٹھ جوڑ میں مشال ریڈیو، وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ان اطلاعات پر ہی کچھ عرصہ پہلے حکومت پاکستان نے مشال ریڈیو اور وائس آف امریکہ کی پاکستان میں نشریات پر پابندی لگا دی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز بریفنگ میں پی ٹی ایم کا چہرہ بے نقاب ہونے کے بعد تنظیم کی قیادت کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے وائس آف امریکہ ہی آگے آیا۔ اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 2 سروے کرائے جس میں پوچھا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الزامات درست ہیں یا پی ٹی ایم کا موقف۔ تاہم ان دونوں سروے کے ذریعے وائس آف امریکہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ عوام کی بڑی اکثریت نے آئی ایس پی آر کے بیان کردہ حقائق کو درست قرار دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کابل اور قندھار میں پناہ گزین بی ایل اے کے علیحدگی پسندوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی این ڈی ایس نے محمد اسماعیل یون کے سپرد کر رکھی ہے۔ ان میں کالعدم لبریشن آرمی کا بدنام کمانڈر اسلم عرف اچھو بھی شامل تھا۔ کراچی میں چینی سفارت خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قریباً 4 ماہ قبل قندھار کے علاقے اینو مینا کے ایک گھر کے اندر خودکش حملے میں مارا گیا تھا۔
ذرائع نے بتایا کہ نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ پر مشتمل اینو مینا کے علاقے میں BLA کے 150 کے قریب دوسرے درجے کے رہنما اور کارندے اپنی فیملیوں کے ہمراہ رہائش پذیر ہیں۔ خودکش حملے کے وقت اسلم اچھو اپنے دیگر 5 ساتھیوں کے ہمراہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ ہلاک ہونے والے اس کے دیگر ساتھیوں میں سنگت سردارو عرف تاجو، کریم مری عرف رحیم بلوچ، اختر بلوچ عرف رستم، فرید بلوچ اور صادق بلوچ شامل تھے۔ ان میں سے سردارو عرف تاجو اور فرید بلوچ ڈالروں کی شکل میں فنڈز لینے قندھار کے بھارتی قونصل خانے میں جایا کرتے تھے۔ ذرائع کے مطابق بلوچ علیحدگی پسندوں کا علاج زیادہ تر دہلی کے ہسپتالوں میں کرایا جاتا ہے اور اس کا بندوبست بھارتی قونصل خانہ کرتا ہے۔ گزشتہ برس بلوچستان کے علاقے بولان میں ایک سیکیورٹی آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے اسلم اچھو کو علاج کے لیے قندھار کے بھارتی قونصل خانے نے ہی دہلی بھیجا تھا۔ DGISPR نے حاجی قاضی میر افغان صافی اور نصیر زادران کے حوالے سے بھی پوچھا ہے کہ ان دونوں کا PTM سے کیا تعلق ہے۔ حاجی میر افغان صافی کا تعلق کابل سے ہے اور وہ رکن قومی اسمبلی ہے۔ ذرائع کے بقول NDS کے لیے کام کرنے والے الحاج قاضی میر افغان صافی کا چونکہ بینکاری سے دیرینہ تعلق رہا ہے، لہٰذا افغان انٹیلیجنس ایجنسی نے اسے بلوچ علیحدگی پسندوں اور پشتون موومنٹ دونوں کی قیادت تک حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے رقوم بھجوانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ قاضی میر صافی منی ایکسچینج یونین کا سربراہ بھی رہ چکا ہے اور اس وقت بھی کابل میں واقع سب سے بڑی ٹریڈنگ مارکیٹ سرائی شہزادے کا کرتا دھرتا ہے، جبکہ دبئی میں مقیم نصیر زادران کی ذمہ داری خلیجی ریاستوں میں محنت مزدوری کرنے والے پشتونوں سے PTM کے لیے چندہ وصول کرنا اور راہ سے فنڈز لے کر پہلے افغانستان اور پھر وہاں سے پاکستان بھیجنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک دشمن ایجنسیوں سے PTM کے رابطوں اور فنڈز کے حصول کے شواہد قومی اداروں نے بڑی محنت سے حاصل کیے ہیں۔ ان شواہد میں ویڈیو کلپس اور PTM کو رقوم کی ترسیل کے طریقہ کار کی تفصیلات موجود ہیں، لہٰذا ان شواہد کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ PTM کی قیادت خاصی پریشان ہے اور اس نے مذاکرات کی پیشکشیں شروع کر دی ہیں، حالانکہ گزشتہ برس خود PTM نے حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی سے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔